والدین کو کس حد تک اپنی اولاد پہ سختی کرنی چاہیے اور کن چیزوں میں ان پر پابندی لگانی چاہیے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب بچے ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے ہوتے تو آپ ان پر سختی بھی کر سکتے ہیں اور کرنا پڑتی ہے بعض اوقات، لیکن جب بچے مکالمے کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی اب وہ اپنے خیر و شر کو سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جو والدین سختی کریں گے وہ اپنی عاقبت بھی خراب کریں گے، اپنے بچوں سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنا پڑتی ہے کہ میرے سامنے وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں کہ جس میں بعض مذہبی پس منظر رکھنے والے یا دیندار والدین جو ہیں وہ باہر دنیا کو تبلیغ کریں گے اور دین کے بارے میں بڑے مضطرب ہوں گے، لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کو گھر کے اندر کس شفقت، کس محبت، کس ایثار کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے اور کیسے موقع دینا چاہیے اپنے گھر والوں کو بھی کہ وہ بھی سمجھ کر آہستہ آہستہ دین کی طرف آئیں۔ وہ ہاتھ میں ایک لٹھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد نفاذ کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ بچوں کے گرد و پیش کا ماحول اس وقت کیا کہہ رہا ہے ان کو، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر کیا تبدیلیاں اور تغیرات آ گئے ہیں، نہ جو آزادی کی ایک عمومی فضا اس وقت دنیا میں قائم ہو گئی ہے۔ سب سے بڑی جو قدر اس وقت دنیا میں لوگوں نے دریافت کر کے اس کو انتہا پر پہنچا دی ہے وہ فریڈم ہے، اور یہ سرایت کر رہی ہے، میڈیا سے سرایت کر رہی ہے، گرد و پیش سے سرایت کر رہی ہے، اس میں لٹ پکڑ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خائب و خاسر ہو کر رہ جاتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ اس طرح ان کا جو دینی تاثر ہے وہ ان کے گھر والوں پر اور ان کے بچوں پر کتنا برا پڑتا ہے۔ کبھی بیوی کو گالی دے رہے ہیں، کبھی اس کو مار رہے ہیں، کبھی بچوں کو مار رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر طعن و تشنیع کر رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر سختی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ہاں سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا۔ تو اس بات کو بہت اچھی طرح ملحوظ رکھیے، آپ کا کام دعوت دینا ہے، پیغام پہنچانا ہے، اور ہر وقت اگر یہ کام کریں گے تو بغاوت ہو جائے گی آپ کے خلاف۔ حالات کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کو دور نہیں کریں اپنے آپ سے، اور جو آپ کے زیر کفالت افراد ہیں ان کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کریں۔ اللہ نے جو شعور آپ کو دے دیا ہے، آپ 2 منٹ میں اس کو انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کے اندر، تو از راہ کرم میری بڑی گزارش ہے اس معاملے میں۔ بے شمار میرے سامنے واقعات آتے رہتے ہیں اس طرح کے کہ بعض لوگ بہت دینی باتیں کریں گے اور باہر ان کا بڑا اچھا رویہ ہوگا، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں، مار پیٹ سے گریز نہیں کرتے ہیں، ان کی زبان پر بات بات پہ گالی ہوتی ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ اپنا دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو داروغہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا اور لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ کے گھر والے آپ کی نرمی، آپ کی محبت، آپ کی شفقت کی گواہی نہیں دیتے، تو میں یہ بات مبالغے سے نہیں کہہ رہا، آپ کی نمازیں اور روزے بیکار ہو جائیں گے قیامت میں۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت واضح کر دی تھی جب ایک بی بی کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ تہجد بہت پڑھتی ہے اور نمازیں بہت ادا کرتی ہے اور نفل پر نفل ادا کرتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس کے اخلاق سے تنگ ہیں، تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی۔ آپ کا سب سے پہلا امتحان آپ کا اخلاقی امتحان ہے، اور اخلاقی امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا گھر ہے۔ اگر آپ کے بچے اور آپ کی بیوی آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی نہیں دیتی تو یاد رکھیے جو گواہی آج وہ آپ کے خلاف دے رہی ہے، قیامت میں یہی گواہی آپ کے ساتھ قائم ہو جائے گی۔